ایک بات سمجھنے والی ہے جو قرآن نے بیان کی ہے، نص قرآن و حدیث کی ہو، اس کے مقابلے میں عقل کو لانا، اس کا نتیجہ ہمیشہ ہلاکت کا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت سنیے، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ پہاڑ جیسی کشتی بنائی اللہ کے حکم سے نوح علیہ السلام نے، اور حکم دیا کہ فلاں فلاں چیز کا جوڑا اس میں بٹھا دو۔ وہ چل رہی تھی، اللہ ذو الجلال نے آسمان کو بھی حکم دے دیا، زمین کو بھی حکم دے دیا، آسمان بھی پانی برسا رہا ہے، زمین بھی چشمے کھول رہی ہے۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ۔ آسمان سے پانی اور زمین سے پانی کیا حال بنا ہوگا۔ نبی کہہ رہے ہیں یا بنی، او بیٹے، ارکب معنا، ہمارے ساتھ آ جاؤ، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ جاؤ۔ ایک طرف نبی کی بات ہے، یہ شریعت ہے، ایک طرف عقل ہے۔ عقل بیٹے نے کیا استعمال کی؟ قال سآوی الى جبل يعصمني من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں، پہاڑ مجھے بچا لے۔ یہ عقل ہے۔ شریعت کے ساتھ ٹکراؤ عقل کا ہوتا ہے۔ نبی نے پھر سمجھایا، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم۔ بیٹا آج کوئی نہیں بچے گا، بیٹا آج کوئی نہیں بچے گا، جس کو اللہ نے بچایا وہی بچے گا۔ دوسری مرتبہ شریعت کا حکم دیا، نہیں مانا۔ جب عقل کو شریعت کے مقابلے میں لایا گیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ ایک ہی موج آئی پانی کی جس نے باپ کی نظروں سے بیٹے کو اوجھل کر دیا۔ عبرت مند میرے بھائی، زندگی میں کبھی قرآن و حدیث کے مقابلے میں عقل پیش نہ کرے۔ عقل یہ نعمت ہے، لیکن کب؟ المنقاد لشرع اللہ، جب یہ شریعت کے تابع چلے تو پھر اس میں بڑی برکت ہے، لیکن جب شریعت کی مخالفت میں عقل استعمال کی جائے تو پھر ہلاکت ہی ہلاکت اور عبرت کی